बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आपके लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, लास्ट वीक मैंने जो वीडियो आप लोगों के साथ की वीकली हॉरोस्कोप पे भी, और एक मैंने जो था सूरह रहमान का अमल जो है वो भी आपकी खिदमत में पेश किया। तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेरीज जो हैं वो आई हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं उनको प्रॉपर्ली आंसर करूं, और अगर फर्दर भी आपकी कोई क्वेरीज हैं अपने जायचे से रिलेटेड, या ये जो लास्ट उन्हें वीडियो सूरह रहमान वाली की, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर भेजें, मैं आंसर करूंगा इंशाल्लाह। और जायचा अगर आप अपना बनवाना चाहें अपने नाम, तारीख़ पैदाइश, वालिदा मोहतरमा के नाम के हिसाब से, और वक्त पैदाइश और जगह पैदाइश भी अगर आपको मालूम हो तो ज़्यादा बेहतर जो है वो चीज़ हो जाती है। नंबर मेरा जो है वो आ रहा है, और इस नंबर पे आप कॉल कर लें। तो रिक्वेस्ट आपसे यही होगी कि जो चैनल पे नए हैं हमें देखने वाले, वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर लें, अपने कमेंट्स ज़रूर दें, क्योंकि जो कमेंट्स होते हैं वो काम की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। बहुत शुक्रिया। नया हफ्ता जो है वो शुरू हो चुका है, और इस हफ्ते की जो गहमा गहमी है उसकी कैलकुलेशन मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं बुर्ज हमल से, जिसको हम उर्दू, अरबी, फारसी में तो हमल कहते हैं, और इंग्लिश में हम उसको कहते हैं एरीज। एरीज का जो अरसा है वो 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक जो है वो कंसिडर किया जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि जो अफराद, ख़वातीन हैं या हजरात हैं, जो इस अरसे में पैदा होते हैं, उनका बुर्ज जो है वो हमल होता है। और हमल का जो हाकिम सैयारा है वो है मरीख, जिसको हम इंग्लिश में मार्स कहते हैं। जो बच्चे या बच्चियां बुर्ज हमल के तहत पैदा होते हैं, उनके नाम जो हैं वो हमेशा आप कोशिश करें कि अलिफ, लाम और ऐन से रखें। और कुछ केसेस में ये जो है वो भी यूज़ हो जाता है, मगर अलिफ, लाम और ऐन जो हैं उनसे नाम रखें, क्योंकि नाम का जो असर है वो इस तरह का होता है कि आधी से ज़्यादा जो मुश्किलात ज़िंदगी में इंसान की आनी होती है, खुदा न खास्ता, नाम अगर आपने बिल्कुल अपने सितारे के, अपने बुर्ज के हिसाब से रखा है, तो वो 50% चीज़ें ऑलमोस्ट जो हैं वो ख़त्म अल्लाह ताला कर देता है मुश्किलात की शक्ल में जो आती हैं। इसका जो हाकिम दिन है वो मंगल है। दिन सारे बेहतरीन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बनाए हैं। और लकी नंबर जो इसके लिए पूछा जाता है वो 9 है। और रंग जो है इसके साथ मंसूब वो सुर्ख या किरमजी रंग जिसको कहा जाता है, गहरा सुर्ख जो है, ब्रिक रेड जो होता है वो है। रंग जो है उसके ऊपर मैं वीडियो आपके साथ नेक्स्ट जो है वो शेयर करूँगा। जो रंग है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट उनका रोल है। तो अपने बुर्ज से मुनासिबत रखता हुआ रंग अगर आप इस्तेमाल करते हैं या करती हैं, तो उसका इम्पैक्ट ज़िंदगी के ऊपर बहुत बेहतरीन आता है। और जो कीमती जेमस्टोन्स आप पहन सकते हैं या पहन सकती हैं, वो याकूत है, मरजान है, सुर्ख अकीक है या हीरा है। अब हम आते हैं, अच्छा मैं ये बता दूं कि ये जो बुर्ज हमल है, इसका जो आंसर है वो फायर है, यानी ये आतिशी बुर्ज है। अब हम आते हैं इस हफ्ते की कैलकुलेशन पर। इस हफ्ते में शराकतदारी जो है, पार्टनरशिप, ससुराल के मामलात, वो खुदा न खास्ता ख़राब हो सकते हैं। ना इतफाक़ी जो है वो हो सकती है, अल्लाह ना करे, अलहदगी के मौके पैदा हो सकते हैं। हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि बैरून मुल्क सफ़र जो है उसमें आपको अल्लाह ताला फ़ायदा अता फरमाएगा। और घरेलू ज़िंदगी जो है हमली अफराद की, उसमें तब्दीली आ रही है, और जज्बाती तौर पे आप किसी शख्स की तरफ माइल हो सकते हैं। बाकी ये है कि एक्स्ट्रा एतमाद या भरोसा करने से नुकसान भी खुदा न खास्ता हो सकता है। अच्छा,
کام اور کاروبار میں زیادہ محنت کا ہفتہ ہے یہ جی. جو ملازمت پیشہ افراد ہیں یا جو کاروبار پیشہ افراد ہیں ان کے لیے ذرا محنت والا ہفتہ ہے. اس لیے حالات سے نمٹنے کے لیے پوری جو صلاحیتیں ہیں ان سے آپ کو اس ویک میں کام لینا پڑے گا. ہمیشہ لینا چاہیے، اس ویک میں خاص طور پہ. اور اپنی صحت کے معاملات اور جسمانی قوت کو بہتر بنانے کے لیے آپ ایکسرسائز جو ہے وہ کریں. ذہنی قوت کو بڑھانے کے لیے جو ہوتی ہیں آپ کی تعلیمی سرگرمیاں، ان میں آپ جو ہے حصہ لیں، وہ بڑا بہتر رہے گا انشاءاللہ. باقی جو لوگ ملازمت یا مطلب جاب سیکرز کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ خاص طور پہ جو ٹیکنیکل کاموں سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے اس ہفتے میں اچھی نیوز یہی ہے کہ وہ اپنی من پسند ملازمت حاصل کرنے کی طرف جا سکیں گے. وہ افراد جو کھیل میں حصہ لے رہے ہیں یا کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں وہ اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بہتر پوزیشنز جو ہیں وہ لے سکیں گے انشاءاللہ. بلکہ یہ ہے کہ آگے جو آنے والے مواقع ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا، اس میں یہ ایک چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ جو ہاؤس وائفز ہیں ان کو تھوڑا سا بحث مباحثے سے گریز کرنا ہے اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ، لائف پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ. کیونکہ یہ ویک جو ہے اگر آپ ہاؤس وائفز کی میں بات کر رہا ہوں، اگر بحث مباحثے میں چلی جائیں گی تو جھگڑا جو ہے وہ لمبا ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور باقی جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں جن کا کاروبار مشینری سے ریلیٹڈ ہے، یعنی فیکٹری اونرز ہیں، مل اونرز ہیں، ان کو اس ویک میں تھوڑی سی پریشانی جو ہے مشینری کی خرابی کی طرف سے لاحق ہو سکتی ہے. تو اپنی چیزوں کو ویل پلان کر لیجئے. ہفتہ آنے سے پہلے ایک آدھ دن پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ لگ جائے اور آپ لوگ اپنا ہفتہ جو ہے وہ اللہ کی مہربانی سے مدد سے پلان کر سکیں. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں کہ آپ کے لیے جو صدقات ہیں وہ کیا آپ کو دینے چاہیے. صدقات کے لیے ہمیشہ ایک ہی بات میں کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ صدقہ جو ہے وہ ایک تو رد بلا ہے، موت کو بھی ٹال سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں قوت اتنی رکھی ہے. صدقہ جب بھی دیں مستحقین کو دیں. اور مستحقین کون ہوتے ہیں، کون ہوا کرتے ہیں؟ اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، اپنے دوست احباب ہوتے ہیں، گلی محلے کے لوگ ہوتے ہیں. اور صدقہ جب بھی دیں بتا کے دیں کہ یہ صدقہ ہے، کیونکہ صدقہ جب تک آپ بتائیں گے نہیں، صدقہ جو ہے وہ کام نہیں کر سکے گا جو اس کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا، آپ نے بتانا ہے طریقے سے اور ان کو وہ ان کی خدمت میں پیش کرنا ہے. صدقہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں گندم، کالا گڑ، مسور کی دال، بڑا گوشت، سرخ رنگ کا کپڑا، سرسوں کا تیل اور زندہ جانور. اس کے علاوہ جو آپ کی توفیق اور حیثیت ہے وہ آپ چاہے یہ سب کے سب دے دیں آپ صدقات، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ورنہ اس میں سے کوئی ایک آدھ چیز جو ہے وہ آپ صدقے کے طور پہ دے دیجیے. اچھا، آپ نے اس ہفتے میں یہ کرنا ہے کہ عبادات تو اپنی انٹیکٹ رکھنی ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ تو اپنا رابطہ بہترین رکھنا ہی ہے. اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح جو ہے یا سلاموں کی وہ اول و آخر 3، 5، 7، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اول و آخر، اور یا سلاموں کی جو تسبیح ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے اس ویک میں. جی ویورز، ہم اب اگلے برج کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے، انگلش میں تو ہم اس کو کہتے ہیں ٹورس، اور اردو، عربی اور فارسی میں ہم اس کو کہتے ہیں سور. اور سور کا جو عرصہ ہے وہ 21 اپریل سے 21 مئی تک کا کنسیڈر کیا جاتا ہے. عرصے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عرصے میں جو لوگ، خواہ وہ خواتین ہیں، مرد ہیں، بچے بچیاں جو پیدا ہوئے ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ ٹورس کے ساتھ ہے، ہم سور کے ساتھ ہے. اور سور جو ہے اس کا جو حاکم برج ہے وہ وینس ہے، زہرہ جس کو ہم کہتے ہیں. اور جو اس کے ساتھ منسوب حروف ہیں وہ بے اور واو ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے یا بچیاں اس برج کے تحت پیدا ہوتے ہیں
ان کے نام آپ بے اور واو سے رکھیے، کیونکہ نام جو ہے اس کا اثر زندگی سے لے کر زندگی کے بعد تک جو ہے وہ قائم رہتا ہے. اور بہت ساری پرابلمز ایسی ہوتی ہیں زندگی میں، اگر نام صحیح ہو تو وہ پرابلمز جو ہیں اللہ کی طرف سے کور ہوتی جاتی ہیں. نام کی اتنی امپورٹنس ہے. اچھا، زہرہ سے یا ٹورس سے منسوب جو دن ہے وہ جمعۃ المبارک ہے. دن سارے بہترین ہیں مگر جمعۃ المبارک جو ہے اس سے منسوب دن ہے. اس کا جو عدد ہے، لکی نمبر جس کو آپ کہہ لیں، وہ نمبر 6 ہے. لکی نمبر بھی ہے، اور اس کا ویسے بھی جو کنفیگریشن آتی ہے نا، پلانیٹری کنفیگریشن، اس کے اندر بھی نمبر 6 اس کا آتا ہے. اور جو رنگ اس سے منسوب ہے وہ ہلکا نیلا یا سبز رنگ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ جو رنگ اگر اپنے زوڈیک سائن کے حساب سے استعمال کرتے ہیں، پہنتے ہیں، تو وہ رنگ جو ہے وہ بہت اچھا جو امپیکٹ ہے وہ زندگی کے اوپر لے کے آتا ہے. قیمتی پتھر جو آپ پہن سکتے ہیں یا پہن سکتی ہیں وہ ہے اوپل اور سبز پکھراج. یہ یاد رکھیں کہ پتھر جو ہیں وہ قسمت کو، تقدیر کو تبدیل نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ کی جو باڈی انرجیز ہیں ان کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ لے کے آنے کی وجہ سے زندگی میں بہتر فیصلے جو ہیں آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ کا دماغ ٹھیک ہے، ذہن ٹھیک ہے، ہیلدی مائنڈ ہے، تو پھر باڈی بھی جو ہے وہ ہیلدی ہوتی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے یہ اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ارتھ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، خاکی برج ہے یعنی یہ. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی اس ہفتے کی جو کیلکولیشن ہے ٹورس کی وہ کیسی ہے. اس ہفتے میں آپ کا زیادہ تر وقت جو ہے خواہشات سے متعلق جو آپ کے پلانس ہیں اور نئی جو اسٹریٹجی ہے، نئی حکمت عملی، اس کی طرف آپ کا دھیان زیادہ رہتا ہوا نظر آتا ہے. دوستوں میں مقبولیت ہوگی اور پاپولر ہوں گے آپ، مگر یہ ہے کہ مال کی طرف سے محتاط رہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی لاس جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اچھا، یہ ہے کہ میں مال کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس ویک میں نا آپ کا رجحان جو رہتا وہ نظر آتا ہے نا، وہ نظر آتا ہے کہ جلد روپیہ کمانے والی اسکیموں کی طرف جو ہے وہ پزلز جو ہوتے ہیں، مہمے جو ہوتے ہیں، پرائز بانڈز ہوتے ہیں، لاٹری ہوتی ہے، یہ اس ٹائپ کے جو کھیل جو آپ کو پیسہ دلوائیں جلدی، آپ کا دھیان رہے گا اس کی طرف. تو اس کی وجہ سے چانسز ہیں کہ کوئی لاس جو ہے نا انکر وہ ہو سکتا ہے، تو دھیان رکھیے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو محبت کے معاملات ہیں، رومانس کے، محبت کے معاملات ہیں، اس میں غیر اہم واقعات اور جذبات اور احساسات کی وجہ سے دوسری طرف کو زیادہ سوچنے کی مہلت آپ کو نہیں ملتی نظر آتی. اپنا وقت جو ہے دیکھیں، اس کو مینیج کریں. سارا وقت جو ہے وہ اس چیز میں گزارنا ضروری نہیں ہے. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ پیار سے بھی ضروری کئی کام ہیں، پیار سب کچھ نہیں زندگی کے لیے. تو اس چیز کو مینیج آپ نے کرنا ہے. تو ضروری چیز ہے مگر ہر ایک چیز سے اوپر اس کو نہیں لے کے آنا. اولاد سے متعلق جو ہے خاص طور پر جو ہاؤس وائفز ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جو اولاد سے متعلق تعلیمی سرگرمیوں والے معاملات ہیں، ان معاملات میں آپ کو ضرورت سے زیادہ محنت کرنی پڑ سکتی ہے، جس کی وجہ سے کئی کام آپ کے اس ویک میں نا ادھورے رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہرحال اوور آل جو ٹورس کے لیے ہے یہ وقت خاندانی معاملات کو حل کرنے میں مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے اللہ کی مہربانی سے. باقی جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کی زندگیوں میں بھی محبت کا جو عنصر ہے وہ داخل ہوتے ہوئے نظر آتا ہے اس ویک میں. باقی کھیلوں میں یا کسی آپ کلب میں شامل ہوتے ہیں تو آپ اپنی صحت کو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آپ مثال کے طور پہ کسی خاص مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے کوئی اچھی پوزیشن بھی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ. اور باقی میکینیکل اور ٹیکنیکل کاموں کو سمجھنے کے لیے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں، جن کا تعلق برج سور یا ٹورس کے ساتھ ہے، وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ کی مہربانی سے. صدقات کی میں بات ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ صدقات جو ہیں وہ آپ نے ضرور دینے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے، ہر بلا کو ٹالتا ہے. حتیٰ کہ بہت ساری جگہوں پہ اللہ رب العزت کا بھی فرمان ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی پاک فرمان ہے کہ صدقہ جو ہے وہ موت تک کو ٹالنے کی قوت رکھتا ہے. اب صدقہ جو ہے وہ آپ نے دینا ہے مستحقین کو.
اور مستحقین کون ہوا کرتے ہیں. مستحقین جو ہیں آپ دیکھیے آپ کے سگے بہن بھائی ہو سکتے ہیں, آپ کے عزیز رشتہ دار ہو سکتے ہیں, آپ کے دوست ہو سکتے ہیں, آپ کے گلی محلے کے جو لوگ ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آپ باہر دیکھیں کہ کون مستحق ہے, صدقہ ہمیشہ اس کو دیں جو مستحق ہے, اور اس کو بتا کے دیں کہ یہ صدقہ ہے, اور بتائیے اس طریقے سے کہ اس کی عزت نفس, سیلف اسٹیم جو ہے وہ ہرٹ نہیں ہونی چاہیے. اور صدقہ جو ہے آپ نے کیا دینا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. آپ نے سفید کھیر, سفید کپڑا, سرخ کپڑا, چاندی, دہی, اناردانہ, آٹا, انڈے, اس کے علاوہ چاول, گوشت, سفید جانور, یہ آپ جو ہے یہ تمام اگر اللہ نے آپ کو استعداد دی ہے تو تمام دیجیے, اور اگر استعداد کم ہے تو پھر ان میں سے کوئی ایک چیز, دو چیزیں سلیکٹ کر لیں, وہ دے دیں. اچھا, اس کے بعد آپ کے اس ویک کے لیے میں ورد آپ کو عرض کرتا ہوں, مگر اس میں آپ نے سب سے پہلے جو چیز رکھنی ہے کہ جو آپ کا تعلق جس مذہب سے ہے, جس مسلک سے ہے, جس بھی فرقے سے ہے, کریٹر جو ہے وہ اللہ ہی ہے, گاڈ ہی ہے, ٹھیک ہے, جس کو آپ جو بھی کہیں اللہ رب العزت ہی ہے. تو اس کے ساتھ اپنا جو ریلیشن ہے اس کو تو اسٹرانگ رکھیں. اسٹرانگ ایسے کہ اپنا بلیف سسٹم جو ہے, اپنا یقین کا جو سسٹم ہے اس کو بہت زیادہ انٹیکٹ رکھیں, کیونکہ یقین جو ہے وہ بہت سارے پہاڑ جو ہیں ان کو ریزہ کر دیتا ہے, مشکلات کے جو پہاڑ ہوتے ہیں. بات اپنی نمازوں کو انٹیکٹ رکھیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کی کثرت کریں, کیونکہ یہ وہ خوبصورت عمل ہے جو میرا رب, میرا پیارا رب, ہم سب کا پیارا رب اپنے فرشتوں کے ساتھ جو ہے ہم وقت کرنے میں مصروف عمل ہے. آپ نے اس ویک میں جو آپ کے پڑھنے کے لیے ہے, فجر کی نماز کے بعد آپ اگر نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھے رہتے ہیں تو آپ آیت الکرسی جو ہے وہ 11 مرتبہ اول و آخر, درود شریف 11 مرتبہ پڑھ لیں, 21 مرتبہ پڑھ لیں, درمیان میں 11 مرتبہ جو ہے آیت الکرسی آپ نے وہ پڑھنی ہے, اور پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگیے, اور پھر جو اس کی رحمتیں ہیں اس سے لطف اندوز ہوں. جی ویورز, اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تھرڈ زوڈیک سائن جیمنائی کی طرف, جو انگلش میں تو جیمنائی ہے, اور عربی, اردو اور فارسی میں اس کو جوزا کہا جاتا ہے. جوزا کا جو عرصہ ہے وہ 22 مئی سے 21 جون تک کا کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عرصے کے دوران جو افراد اس دنیا میں آئے ان کا تعلق جو ہے وہ برج جوزا کے ساتھ ہے. اور یہ ایک مطلب اس کا تعلق جو ہے بادی برج ہے, ایئر اس کا ایلیمنٹ ہے, اور اس کا جو حاکم سیارہ ہے, رولنگ پلانٹ جو ہے وہ عطارد ہے, جس کو ہم مرکری کہتے ہیں. اور اس سے منسوب جو حروف ہیں وہ قاف اور کاف ہیں, کیو اور کے. تو آپ بچے یا بچیاں جو اس دنیا میں آتے ہیں اس برج کے تحت, ان کے نام جو ہیں وہ آپ قاف اور کاف سے رکھا کریں, کیونکہ نام کا جو اثر ہے وہ انتہائی گہرا انسان کی شخصیت پہ اثر مرتب کرتا ہے, زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی. اچھا, اب اس سے منسوب جو دن ہے وہ بدھ کا دن ہے, جو اس سے ریلیٹ کرتا ہے. دن جو ہیں وہ سارے بہترین ہیں, کسی وہم پالنے کی ضرورت نہیں, مگر ہر برج یا ہر سیارے کے ساتھ ایک دن جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کسی وجہ سے منسوب کیا ہوا, تو یہ بدھ کا دن ہے. باقی 5 نمبر جو ہے اس کا پلانٹری کنفیگریشن کے اندر آتا ہے, اور لکی نمبر بھی اس کو ہی تصور کیا جاتا ہے. اور اس کا جو رنگ ہے یا تو یلو پہنیے یا پھر جو ملٹی کلر ہے وہ بھی آپ پہن سکتے ہیں. رنگ جو ہے نا وہ یاد رکھیے گا کہ زندگی کے اوپر بہت سے بھی زیادہ ان کا گہرا اثر ہوتا ہے. بہت سارے آپ کے جسمانی, روحانی, دینی, دنیاوی معاملات جو ہیں وہ رنگوں سے جڑے ہوئے ہیں. تو رنگ جو ہے اپنے سیارے یا اپنے برج سے جو متعلق رنگ ہے وہ پہنے, بہت پازیٹیو اثر آتا ہے. اس کے علاوہ جو قیمتی پتھر ہیں وہ تقدیر کو تبدیل کرنے پہ قادر نہیں ہے, وہ میرا اللہ ہی قادر ہے تقدیر کو تبدیل کرنے پہ. یہ جو پتھر ہوتے ہیں قیمتی, یہ آپ کی جو جسمانی صحت ہے اس کو بہتر کرتے ہیں, آپ کی انرجیز جو ہیں ان کو بہتر کرتے ہیں, اور یہ بھی تاثیر جو ہے اللہ رب العزت نے ہی رکھی ہے ان کے اندر.
तो आप पहन सकते हैं सब्ज अकीक, ज़मुरद और फिरोज़ा। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं आपके इस हफ्ते की कैलकुलेशन की तरफ। जो जोजी अफराद हैं जिनका ताल्लुक जेमिनी के साथ है, वो इस हफ्ते इंशाल्लाह तरक्की करते हुए नजर आएंगे। और ख़ास तौर पे जो जोजी अफराद जो हैं, जेमिनी वाले लोग अपनी मुलाजमतें चेंज करना चाह रहे हैं, बेहतर मुलाजमत हासिल करना चाह रहे हैं, इस हफ्ते में अपॉर्चुनिटीज ओपन भी होंगी इंशाल्लाह। और जो ऑलरेडी एप्लीकेशंस दे चुके हैं नई मुलाजमत के लिए, उनके लिए ये हफ्ता जो है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी चेंज का हफ्ता है। अच्छा, जो ट्रैवलिंग के शौकीन लोग हैं वो बैरून मुल्क जो है सफ़र कर सकेंगे, या फिर सैर व तफरीह जो है उसका प्रोग्राम आप बनाएंगे। मगर ये याद रखिएगा कि अखराजात जो हैं वो आपके एडिशनल थोड़े से ज़्यादा इस वीक में होते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, बाकी हर किस्म के राब्ते, बातचीत सॉरी दोस्तों के दरमियान मुलाकातें और मेंटल रिलैक्सेशन के लिए आप प्लान्स करें, क्योंकि ये वीक जो है ये आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आता है ऐसे प्रोग्राम्स के लिए। ये वीक जो है आपके लिए तहरीरी जो काम है, रिटर्न काम है, रिटर्न एक्सप्रेशन है, लिखने लिखाने का काम जो है, पब्लिशिंग का काम जो है, उसका वीक है। इसमें आप ये चीज़ें करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी ख़ास मदद करेगा इंशाअल्लाह। दूसरों की तरफ से भी मदद मिलती हुई नज़र आती है आपको अल्लाह की मेहरबानी से, और इस मदद की वजह से आप अपने बहुत से कामों को बेहतर करते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, सफ़र के दौरान ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जिनके ज़रिए नई इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल सकती है। और बाकी ये जो सेहत के मामलात है ना, इसका मैंने आपको कहा है कि थोड़ा सा रखना है ख्याल। गैर ज़रूरी ज़हनी टेंशन से जो आसाबी मर्ज में मुब्तला लोग हैं वो इंटेंसिफाई ना होने दें अपनी अमराज को, क्योंकि थोड़ा सा अगर स्ट्रेस या टेंशन आप उसका लेवल बढ़ाएंगे और ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे तो ये चीज़, बीमारी जो है ज़हनी आसाबी, ये बढ़ जाएगी। आम आदमी में बढ़ जाती है, तो ये वीक जो है जोधा वालों को, ख़ासतौर पर जो इन बीमारियों से मुंसलिक हैं, उनको ख्याल करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसी सोचें दिमाग में आ सकती हैं कि मैं ये काम कर लूँ, मैं इधर चला जाऊँ, इधर चले जाऊँ, ऐसे कर लूँ। ऐसी जो सोचें आपको उकसा रही हैं ना, ये आएंगी, आपने उनकी तरफ नहीं जाना, क्योंकि उस तरफ जाने से आपको नुकसान होगा। होता है कई बार इंसान के ذہن में चीज़ आती है, वो पॉजिटिविटी की तरफ भी ले जाती है, मगर इस वीक में प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है कि सोचें इस तरह की आएंगी, उकसाएंगी आपको और नुकसान करवाएंगी, अल्लाह ना करे। बाकी उसकी वजह से ना फिर देखें ज़हनी सुकून भी इंसान का ख़राब होता है, और जो परेशानी है वो आप देख लें जिस्मानी निज़ाम को नकारा बना देती। बाकी ये है कि लोगों की बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की बातें अगर सुनेंगे ज़्यादा या सुनेंगी तो ज़हनी परेशानी में मुब्तला आप लोग हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। हाउस वाइफ जो हैं वो, उनके लिए भी मैं यही बात करूँगा कि जो फैमिली गॉसिप होती है ना ख़वातीन के दरमियान, कज़न्स में या भाभियों भावजों में या नंदों में, या ये इस चीज़ के ऊपर आपने ज़्यादा गौर इस वीक में बिल्कुल नहीं करना, फालतू बातें आएंगी ज़्यादातर ज़हन में। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ जनाब के जो सदक़ात हैं वो आपके लिए क्या आपने देने हैं। सदका हमेशा याद रखिएगा कि रद्द बला है, बलाओं को टालता है, हत्ता के मौत तक को टालने की ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें रखी है। और सदका जब भी दें मुस्तहिकीन को दें। मुस्तहिकीन में देखें अपने बहन भाई हैं, अपने अजीज रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, गली मोहल्ले वाले हैं, ठीक है, ये लोग डिजर्व करते हैं। अगर ये आपसे कम है किसी भी मामले में, माल वगैरह के मुकाबले में, तो सदका इनको दें और बड़े इज्जत से एहतराम से बता के दें कि ये सदका है, ताकि सदका जो है अपने मकासद अल्लाह ने जो इसके लिए बनाए हैं वो पूरे कर सके। इज्जत नफ्स जो है किसी की मजबूर नहीं होनी चाहिए, उसको बताते हुए कि जनाब ये सदका जो है ये मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ऐसे नहीं, बिल्कुल इजी तरीके से रिस्पेक्ट के साथ आपने वो देना है। आपने सदकात जो देने हैं वो साबुत मूंग हो सकती है, सब्ज कपड़ा हो सकता है, गाय का घी हो सकता है, फिरोज़ा हो सकता है, इसके अलावा गोश्त जो है उनका, बर्ड्स का, परिंदों का, वो आप सदका कर सकते हैं। सारे के सारे बेशक ना दें,
اگر توفیق ہے تو سب دے دیں، ورنہ کوئی ایک چیز اس میں سے سلیکٹ کریں اور صدقہ جو ہے وہ دے دیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اس ہفتے میں پڑھنا کیا ہے۔ اس ہفتے میں کرنا یہ ہے، ہمیشہ یہ کرنا کہ اپنے کریٹر کے ساتھ آپ کا تعلق جس مذہب سے ہے، جس مسلک سے ہے، جس سے بھی ہے، اصل بات ہے کریٹر کی، خالق کی، اس کے ساتھ اپنا ریلیشن جو ہے وہ ٹھیک رکھیں، اس پہ اپنا بلیف سسٹم، اپنا یقین جو ہے بالکل ٹھیک رکھیں، کیونکہ وہ اس دنیا میں بھی کام آتا ہے، اس دنیا کے بعد کے بھی ایک ایک جو سیکنڈ، مائکرو سیکنڈ کا ٹائم ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت ہی کام آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اپنا ریلیشن جو ہے وہ ٹھیک رکھیں، نمازیں، عبادات، ذکر اذکار جو بھی آپ کر رہے ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں، اور خاص طور پہ درود جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر ضرور بھجوائیں، کیونکہ اور بھیجیں بھی، کیونکہ یہ وہ خوبصورت عمل ہے جو میرا پیارا رب اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کر کرنے میں ہمہ وقت مصروف ہے۔ نمازیں اپنی جو ہے وہ انٹیکٹ رکھیں، اور نماز عصر کے بعد آپ نے ایک مرتبہ جو ہے وہ سورہ فتح کی تلاوت کرنی ہے اس ویک میں، ہر نماز عصر کے بعد۔ اچھا، اور اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ درود شریف جو ہے 3، 5، 7، 11 مرتبہ اول و آخر پڑھیں، اور اللہ رب العزت سے اپنے معاملات کے لیے، بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے دعا کریں، اور پھر اللہ کی رحمت کو دیکھیں کہ کس طرح سے اس کا نزول ہوتا ہے۔ جی ویورز، ہم اب اپنا جو ہمارا اگلا زوڈیک سائن ہے کینسر، اس کو ہم اردو، عربی، فارسی میں سرطان کہتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور سرطان کا جو عرصہ ہے وہ شروع ہوتا ہے 22 جون سے اور 23 جولائی تک وہ رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے یا بچیاں، جو افراد، خواتین و حضرات اس ٹائم کے دوران پیدا ہوتے ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ برج سرطان سے ہوتا ہے۔ اور برج سرطان جو ہے وہ واٹر ایلیمنٹ ہے، آبی برج ہے، اور اس کی جو اس سے منسوب جو دھات ہے وہ سلور ہے، اور اس کا جو حاکم سیارہ ہے وہ قمر ہے، جس کو چاند بھی، مون بھی کہتے ہیں۔ اور اس کا جو آپ کہہ لیں کہ جو نام آپ کو رکھنے چاہیے، جس سے جو منسوب حروف ہیں وہ ہے حلوے والی اور گول ہے۔ دیکھیں، نام جو ہے وہ پوری زندگی کے اوپر اس کا اثر جو ہے وہ محیط رہتا ہے، اور زندگی کے بعد بھی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ نام ہمیشہ سوچ سمجھ کے رکھیں، تو زندگی کی بہت ساری پرابلمز جو ہیں، نام کی جو صحیح رکھنے کی طاقت ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پرابلمز کو ٹھیک کرتا جاتا ہے۔ دن جو منسوب ہے اس سے وہ منڈے ہے، پیر، دن سارے بہترین ہوتے ہیں۔ اور جو لکی نمبر ہے یا کنفیگریشن ہے اس کا پلانیٹری جو چارٹ ہے اس کے اندر، وہ ہے نمبر 2، لکی نمبر بھی اس کا یہی ہے۔ اور باقی وائٹ کلر اس سے منسوب ہے، دودھیا رنگ جو ہے وہ اس سے منسوب ہے۔ در نجف جو ہے وہ آپ پہن سکتے ہیں، اس کے علاوہ سفید مرجان پہن سکتے ہیں، عقیق پہن سکتے ہیں، حجر القمر پہن سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ رنگ جو ہیں وہ شخصیت پہ بہترین اثر ڈالتے ہیں، اور یہ جو قیمتی پتھر ہیں یہ آپ کی باڈی انرجیز کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں اچھے طریقے سے۔ اگر آپ نے اپنے برج سے منسوب پتھر کو پہنا ہے تو تقدیر آپ کی بالکل تبدیل نہیں ہوتی، وہ وہی کر سکتا ہے جس نے تقدیر کو بنایا ہے۔ یہ ویک جو ہے جو کینسیرینز ہیں ان سے متعلق جو ہیں زیادہ تر افراد جو ہیں ملازمت کی غرض سے اس ویک کے اندر نا، ملازمت کی غرض سے، یا آپ کہہ لیجئے کہ عمرہ یا جو مقدس مقامات کی زیارات ہیں ان کے لیے سفر کریں گے زیادہ تر کینسیرینز جو ہیں۔ یا اگر آپ کا تعلق کسی اور مذہب سے ہے تو بھی آپ جو ہے وہ جاب کے سلسلے میں یا آپ کا جو بھی مقدس مقام ہے جو بھی ہے اس کے لیے آپ ٹریول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا جی، اس ویک میں جو قانونی معاملات ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کی موافقت میں ہوں گے، اور وہ معاملات جو کافی عرصے سے پریشان کیے ہوئے تھے اب اللہ کی مہربانی سے حل ہوتے ہوئے آپ کو محسوس ہوں گے۔ باقی خاندانی رشتہ داروں، تعلیمی معاملات اور جو ریٹن کام ہیں، تحریری کام جو ہیں، ان میں بہتری سے واسطہ پڑے گا، بہتر ہوں گی چیزیں انشاءاللہ۔ اس مہینے میں جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، کینسیرینز کی بات کر رہا ہوں، ان کے ہاں آپ کا آنا جانا رہے گا اس ویک میں، ٹھیک ہے؟ یہ لگتا ہے کہ ایسے
اور جو تعلقات جو آپ کے قریبی جو دوستوں کے ساتھ تعلقات میں اختلافات ڈیولپ ہوئے تھے کسی بھی بیس کے اوپر، وہ اس ویک میں اللہ تعالیٰ حل فرمائے گا انشاءاللہ۔ باقی یہ ہے کہ سوشل سرگرمیاں آپ کی جو ہیں یا جو آپ کے ہیں نا کلوز جو لوگ ہیں ان سے ظاہر ملیں گے، سوشل سرگرمیاں بھی آپ کی ہیں، اس سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فائدہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں میں قابلیت اور صلاحیت جو ہے وہ اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے غلطیاں اس ویک میں آپ اپنے کاموں میں کم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کاروباری افراد کے لیے بھی ایکولی گڈ ہے، اور ملازمت پیشہ افراد کے لیے بھی یہ بہتر ہفتہ ہے انشاءاللہ۔ باقی ریٹن جو کام آپ کریں وہ سوچ سمجھ کے کریں۔ تحریر کرتے وقت جو ہے کوئی معاہدہ لکھ رہے ہیں یا کوئی کانٹریکٹ ہے، ملازمت کا کانٹریکٹ ہے، اس کو اچھی طرح سے پڑھیں، پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ سگنیچرز کیجیے۔ اچھا، وہ سرطانی افراد جو اپنے بچوں کے معاملات کے اندر پریشان ہیں، بچیوں کے معاملات کے اندر اس ویک میں کوئی راحت کی خبر جو ہے ان کی طرف سے آپ کو، چاہے وہ ان کے رشتوں سے متعلق ہے، تعلیم سے متعلق ہے، ان کی صحت سے متعلق ہے، ان کے کاموں سے متعلق ہے، اس ویک میں آپ کو بچوں کی طرف سے جو ہے وہ گڈ نیوز ملتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں صدقات کی طرف۔ صدقات جو ہیں، ہمیشہ ہر ویڈیو میں میں یہی بات کرتا ہوں کہ صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے اور موت تک کو ٹال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ قدرت رکھی ہے۔ صدقہ جب بھی دیجیے گا یاد رکھیے کہ مستحقین جو ہیں ان کو دیں۔ اور مستحقین کون ہوا کرتے ہیں؟ آپ کے سگے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، سگے بہن بھائیوں کے علاوہ آپ کے عزیز و اقارب ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست احباب ہو سکتے ہیں، آپ کے گلی محلے کے جو لوگ ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیں مستحق کون ہے، اس کو دیں۔ اچھا، اور صدقہ جس کو بھی دیں بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بتا کے دیں کہ جناب یہ صدقہ ہے، قبول فرمائیے، اور ایسے کہیں کہ اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو عبادات ہوتی ہیں یا جو آپ کی میڈیٹیشنز ہوتی ہیں وہ آپ کو آپ کے کریٹر کے ساتھ، گاڈ کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ قریب کرتی ہیں۔ اپنی میڈیٹیشنز کا، اپنی عبادات کا دھیان رکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر کثرت سے درود بھیجیں، کیونکہ یہ وہ خوبصورت ترین عمل ہے اس کائنات کا جو میرا پیارا رب اپنے فرشتوں کے ساتھ ہر وقت کرنے میں مصروف اور مشغول ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد آپ نے سورہ والناس جو ہے وہ 3، 5، 7، 11 یا 21 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ درمیان میں 21 مرتبہ اس کو آپ نے اس ویک میں پکڑ کے رکھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے اس کو۔ اس سے ہوگا یہ کہ بہت سارے دین اور دنیا کے جو معاملات ہیں نا آپ کے، وہ اچھے تو ہیں اس ویک میں انشاءاللہ، وہ اور بہتری کی طرف چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ جی ویورز، اب اگلا جو ہمارا زوڈیک سائن لیو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، جس کو ہم عربی، اردو اور فارسی میں اسد کہتے ہیں۔ اور اسد کا جو عرصہ ہے وہ ہے 24 جولائی سے 23 اگست تک کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افراد، خواتین، حضرات، بچے، بچیاں اس عرصے میں پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ برج اسد کے ساتھ ہے، وہ اسدی لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ فائر ایلیمنٹ والا یعنی آتشی برج ہے، اور اس کا اس سے جو منسوب دھات ہے وہ گولڈ ہے، سونا۔ اچھا، اب اس کا جو حاکم سیارہ ہے وہ شمس ہے، سن، اور اس سے جو منسوب حرف ہے وہ ایم ہے، میم۔ جو بچے بچیاں اس برج کے تحت پیدا ہوتے ہیں ان کے نام آپ میم سے رکھیں، کیونکہ نام کا جو اثر ہے وہ زندگی سے لے کر زندگی کے بعد تک رہتا ہے، اور بہت ساری پرابلمز جو ہیں انسان کی وہ صحیح نام رکھے جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ٹھیک کرتا جاتا ہے۔ نام کا اتنا گہرا اثر ہوا کرتا ہے۔ اس کا جو لکی نمبر ہے لیو کا وہ 1 ہے، اور اس کی جو پلانٹری کنفیگریشن کے اندر نمبر ہے وہ بھی نمبر 1 ہے، کیونکہ سن سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں۔ اور جو رنگ ہیں وہ شخصیت کے اوپر بڑا گہرا اثر ڈالتے ہیں، اور رنگ جو ہیں وہ آپ
सुनहरा, जिसको हम गोल्डन भी कहते हैं, या डार्क येलो कलर जो है वो आप इस्तेमाल करें, पहने, तो आपकी शख्सियत के ऊपर बड़े अच्छे पॉजिटिव असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं। और पत्थर जो है वो आप याकूत और हीरा पहन सकते हैं। पत्थर याद रखिएगा तकदीर कभी तब्दील नहीं करते हैं, मगर जिस्मानी तवानाइयों पर बड़ा फर्स्ट क्लास तरीके से काम करते हैं, और उससे ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ज़िंदगी में वो आप सही करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं आपकी जो कैलकुलेशन है इसकी तरफ कि ये हफ्ता आपका कैसा हो सकता है। आप लोगों ने जो कारोबार से मुंसलिक असदी लोग हैं, लियो जो हैं, उन्होंने इस हफ्ते में, वैसे हमेशा रखना है, इस हफ्ते में ख़ास तौर पे कारोबारी रुपया जो है ना उसके लेन देन में आपको एहतियात रखने की अशद ज़रूरत है। हालात जो है इस तरह के हैं, हफ्ते में इस वीक में ऐसे आएंगे इंशाल्लाह कि रुपया कमाने में बड़ी मदद होगी अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह, और आप भरपूर फ़ायदा उठाते हुए नज़र आते हैं मामलात से। और बाकी ये है कि अगर एक्सपेंसेस एकदम हो जाते हैं, ज़ाहिर है वो बोझ लेके आते हैं, मगर ये है कि फिर अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आमदन भी वैसी आ रही है तो फिर वो बोझ महसूस नहीं होता। तो ये हफ्ता जो एक बैलेंस हफ्ता है, अखराजात ज़्यादा हैं इसके अंदर, अखराजात आपके ज़्यादा होने के साथ इनकम भी ठीक रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, और ये है कि इस महीने इस वीक में जो लेन देन है और हिसाबात आपके जो अकाउंट्स हैं उनमें आपकी दिलचस्पी नज़र आएगी। जो कारोबारी अफराद है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, अकाउंट्स का जो डिपार्टमेंट है उसके साथ आपका क्लोज इंटरेक्शन नज़र आएगा, हिसाब किताब लेंगे आप। और बाकी नए वेंचर्स जो हैं वो आप इस हफ्ते में प्लान करते हुए नज़र आते हैं, शुरू करने के लिए रेडी नज़र आते हैं। और जो लोग नई मुलाजमतें तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीक जो है, लियो वाले जो हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और ये मुलाजमतें इस वीक में जो आपको मिलेंगी, याद रखिएगा ये देर पा चलने वाली इंशाल्लाह मुलाजमतें होंगी और बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली मुलाजमतें नज़र आती हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने सिर्फ ये रखनी है, इस वीक में एक्सपेंस जो हैं मैंने बताया थोड़ी ज़्यादा हैं, तो आपने गुस्से में नहीं आना, तहम्मुल मिजाजी से जो है ना वो चीज़ों को हैंडल करना। और अगर आप मतलब तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेंगे तो जाहिर ये वक्त फिर आपके लिए मुश्किल का बायस भी खुदा न खास्ता बन सकता है, तो तहम्मुल मिजाजी से आपने काम लेना है। अच्छा, अगर असदी अफराद स्पोर्ट्स के साथ इस वीक में लिंक्ड अप हैं, जिनका ताल्लुक है, तो वो इस वीक में सुपर फिट रहते हुए नज़र आते हैं अल्लाह की मेहरबानी से, और कोई अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो देते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, बाकी ये है कि किसी के साथ झगड़ा या कोई बहस मुबासा होने की निशानदेही है। हाउस वाइफ्स की भी बात करूँगा कि बहस मुबासे से गुरेज करें, और कोई झगड़ा जो है ख़ानदान में है तो उसके अंदर हाउस वाइफ्स ख़ास तौर पे वो इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि असदी जो ख़वातीन हैं एट टाइम्स बात इस तरह की कर देती हैं कि वो अगला बंदा जो है वो कई दफ़ा फ्लेयर अप हो जाता है। तो आपने ख़ानदानी जो मामला है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना, ख़ास तौर पे अगर वो किसी लड़ाई झगड़े से मुंसलिक है, आपने ख्याल रखना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि आपके लिए सदकात जो हैं वो कौन से देना ज़रूरी है। ठीक है जी, सदका जो है वो रद्द बला है, मौत तक को टालता है, ये कुरान और हदीस से हमें इसकी तालीम हासिल हुई। और सदका जब भी दें बता के दें, क्योंकि सदका जो है वो जब तक बताएंगे नहीं उसका असर वो कायम नहीं होगा जो सदके का असल काम है। जिसको भी दें मुस्तहिकीन को दें। मुस्तहिकीन कौन है? अपने सगे बहन भाई हो सकते हैं, अपने अजीज़ व अकारब हो सकते हैं, अपने दोस्त अहबाब हो सकते हैं, गली मोहल्ले के लोग हो सकते हैं। इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, तकरीम के साथ उनको जो है वो पेश करें। और सदका आपने क्या देना वो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। आपने जनाब गंदम दे सकते हैं, सुर्ख कपड़ा दे सकते हैं, सुनहरी कपड़ा दे सकते हैं, चने की दाल दे सकते हैं, मसूर दे सकते हैं, काला गुड़ दे सकते हैं, आप जिंदा जानवर जो है उसका सदका दे सकते हैं, गोश्त का सदका दे सकते हैं। तो इस लिस्ट में से किसी एक चीज़ का इंतखाब कर लें। अगर अल्लाह ताला ने आपको खुला रिस्क दिया तो फिर ये सारी चीज़ें भी आप दे सकते हैं और सदका ज़रूर दें। अच्छा, अब
पढ़ने के लिए मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। इस वीक में आपने पढ़ना क्या है, मगर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना ज़रूरी समझता हूँ कि देखें, तख्लीक है, कोई भी चीज़ इस कायनात में वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, हमारा क्रिएटर प्रोवाइडर वही है। उसके साथ अपने रिलेशन को ठीक रखें, और उसके साथ रिलेशन को ठीक रखने का एक तरीका ये भी है, बहुत से तरीक़ों में से जो अफजल तरीन तरीका है वो ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर कसरत से दरूद सलाम भिजवाइए, पढ़िए, क्योंकि ये वो खूबसूरत अमल है जो मेरा प्यारा रब अपने फरिश्तों के साथ हर वक्त करने में मसरूफ़ है। ठीक है। अच्छा, आपने करना ये है जनाब कि जिस वक्त आप इशा की नमाज से फारिग हो जाएं तो आपने एक तस्वीर जो है वो दरूद कोई भी आप पढ़ लें, एक तस्वीर दरूद की आपने इस पूरे वीक में इशा की नमाज के बाद बैठ के वो आपने पढ़नी है, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने जो भी आपके हाजात हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, उनके हल के लिए दुआ करें। यकीन रखें अल्लाह ताला बहुत करम करेगा इंशाअल्लाह। जी व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं, हमारा जो अगला ज़ोडिएक साइन है वर्गो, जिसको हम उर्दू, अरबी, फारसी में कहते हैं सुंबला। सुंबला का जो अरसा है वो है 24 अगस्त से 23 सितंबर तक। इसका मतलब ये है कि जनाब जो ख़वातीन व हज़रात, बच्चे या बच्चियाँ इस अरसे में पैदा होते हैं, उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज सुंबला के साथ हुआ करता है। और बुर्ज सुंबला जो है एक क्या कहना जी, खाकी बुर्ज है, अर्थ इसका एलिमेंट है, और इसका जो इससे जो मंसूब धात है वो पारा मरकरी ही है, और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो भी मरकरी ही है, जिसको हम उर्दू, अरबी, फारसी में अतारद कहते हैं। और जो इस बुर्ज से मंसूब हरूफ हैं जिनसे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए, वो पे हैं, पे और गैन, इससे नाम रखें। नाम का यकीन कीजिए बहुत गहरा असर है, इंसान की शख्सियत, किरदार पे पूरी ज़िंदगी रहता है, तो नाम ध्यान से रखें। और दिन जो मंसूब है, इससे दिन सारे बेहतरीन मेरे प्यारे रब के, बुध का दिन जो है वो मंसूब है इससे। और कन्फिगरेशन नंबर इसका 5 है, लकी नंबर भी इसका जो है वो 5 कंसिडर किया जाता है। और जो रंग है इससे मंसूब वो येलो है। येलो कलर जो है वो आप जो पहनते हैं, डार्क है या लाइट है, तो आपकी शख्सियत के ऊपर इसका बहुत पॉजिटिव असर जो है वो मुरतब होता है। रंगों का पूरी एक साइंस है, कलर की ना, कलर से थेरेपीज भी होती हैं, तो रंग का ध्यान रखिए, अपने बुर्ज से मंसूब जो रंग है वो ज़रूर पहना करें। अच्छा, ज़मुरद आप पहन सकते हैं, या फिर आप फिरोज़ा पहन सकते हैं या पहन सकती हैं। पत्थर जो है वो तकदीर बिल्कुल तब्दील नहीं करते, ये वहम नहीं पालना, ये शिर्क में चीज़ चली जाती है। इसको बतौर दवा अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं या इस्तेमाल बतौर दवा आप कर लेती हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी बॉडी एनर्जीज के ऊपर बड़ा अच्छा आता है। एनर्जी लेवल्स जो हैं वो आपके एनर्जी पैटर्न्स जो हैं वो ये स्टेबल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं आपके लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं जनाब कि आपका ये हफ्ता कैसा रहता हुआ नजर आता है। इस हफ्ते में ना आपने करना ये कि ज़िंदगी के जो अमली पहलू हैं ना, उनकी तरफ आपने तवज्जो देनी है। तवज्जो देते हुए नज़र भी आते हैं, उससे ये होगा कि ज़ाती मसरूफियात जो हैं वो आपकी बढ़ती हुई नज़र आती हैं, और इस हफ्ते में इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ के काम करने और उसको मुकम्मल करने की जो ताकत है वो पूरे अच्छे लेवल के ऊपर नज़र आती है। सॉरी लेकिन एक मसला आएगा इस हफ्ते में, खर्चात को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे आप। कोई बात नहीं, कोई दिन इस तरह के भी आ जाते हैं इंसान की ज़िंदगी में, खर्चात थोड़े से अनफोर्सीन जो हैं वो होते हुए नज़र आते हैं। बाकी ये है कि आपने करना ये है कि इस वीक में जो आपके ज़ोडिएक साइन की एनर्जी है वो आपको ये मैसेज दे रही है कि जो करीबी लोग हैं उनके साथ राब्ते मेल जोल को आपने बढ़ाना है, और तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। ये चीज़ें पॉजिटिव होती जाएंगी इंशाल्लाह।
اور یہ آپ کی جو ہوتی ہے نا بندے کی آس امید ہوتی ہے، پرانی چیز کی خواہش ہوتی ہے، یہ ویک اس کی کمپلیشن کا بھی ویک ہے، ٹھیک ہے. اور اس ویک میں اگر آپ سفر بھی کرتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ خوشگوار ثابت ہوگا. اور باقی آپ کا تعلق بھی لاٹ آف کمیونیکیشن سے ہے، مرکری سے، تو آپ کے لیے بھی جیسے جیمنائی کے لیے میں نے کہا تحریری کاموں، نیوز کے ذریعے جو ہے اور ادبی حلقے جو ہیں ان میں آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں. آپ انٹروڈیوس ہیں بھی، نئے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی نظر آتی ہے، اور پھر پاپولیرٹی جو ہے وہ بھی آپ کی پھیلتی ہوئی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. اچھا، باقی یہ ہے کہ جو کاروباری افراد ہیں وہ اپنے جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں نا ان کے اوپر بات کریں. ٹیکنیکل ایشوز جو ہیں، فیکٹری اونرز، مل اونرز جو ہیں، وہ اپنے ٹیکنیکلٹیز سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کریں، بحث مباحثہ کریں. کوئی کنسٹرکٹیو اگر کرٹیسزم ہے وہ کریں، کوئی چیز پازیٹیو اس ویک میں جو ہے نا وہ رزلٹ آپ کو دے گی آپ کے کاروبار سے ریلیٹڈ معاملات میں، اگر آپ اپنے ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں یا کرتی ہیں. تو یہ جو ٹائم ہے یہ اپنے کام اور کاروبار میں ترقی کے لیے، نئے رجحانات کے ذریعے روپیہ پیسہ کمانے کے لیے، اور جو آپ کی ایفرٹس ہیں نا لیجیٹیمیٹ، جس شعوری کوششیں صحیح ہیں وہ آپ کریں. اس ہفتے آپ کو بہت زیادہ کامیابی عطا ہوگی اللہ کی طرف سے انشاءاللہ. اور باقی جو آپ کورسپونڈنس یا ای میلز وغیرہ کریں گے اپنے بزنس سے ریلیٹڈ یا ملازمت سے ریلیٹڈ، اس کے اندر پازیٹیو جوابات جو ہیں ان کی امید رکھیں زیادہ، کیونکہ یہ پازیٹیوٹی والا ویک ہے آپ لوگوں کے لیے بھی. باقی جو آپ کی صحت ہے، خاص طور پہ جو معدے سے ریلیٹڈ آپ کے ایشوز ہیں یا جن کو بھی ہیں، وہ تو احتیاط رکھیں. آپ لوگ اس ویک میں کھانے پینے سے جو ہے نا باہر فالتو کھانے پینے سے گریز کریں، کیونکہ اس ویک میں آپ کا جو معدہ ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آپ نے احتیاط کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اب ہاؤس وائفز جو ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جو ہاؤس وائفز پلان کر رہی ہیں اپنے بچوں یا بچیوں کے پاس وزٹ کرنے کے لیے، وہ ضرور کریں. یہ بہت اچھا ویک ہے، پلان کریں. سفر جو ہے پازیٹیو رہے گا انشاءاللہ. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں جی صدقات کی. صدقات میں وہی بات کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، رد بلا ہے، حتیٰ کہ موت تک کو ٹال سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ وصف، یہ قدرت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. اچھا، بارہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ صدقہ جس کو بھی دینا ہے بتا کے دینا ہے. اب کس کو دینا ہے؟ مستحقین کو. مستحقین کون ہیں؟ مستحقین اپنے سگے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اپنے دوست ہو سکتے ہیں، اپنے محلے دار ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس لیول کو دیکھتے ہوئے گھر والے، عزیز رشتہ دار، دوست احباب، اور پھر یہ اس طرح سے دیکھیں جہاں پہ جو ڈیزرونگ پرسن نظر ہے اس کو صدقہ ضرور دیں. آپ دے سکتے ہیں ثابت منہ، سبز رنگ کا کپڑا، گائے کا گھی، فیروزہ اور پرندوں کا گوشت. اور یاد رکھیں جس کو بھی صدقہ دینا ہے نا اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دینا، جتانا نہیں ہے اس کو، نہ دیتے وقت اور نہ بعد میں کبھی. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کا تعلق جس مذہب سے ہے، جس مسلک سے ہے، جس جگہ سے بھی آپ ہیں، کریٹر اللہ ہی ہے. گاڈ، اللہ رب العزت جو ہے وہی ہے. اس کے ساتھ اپنے ریلیشن کو ٹھیک رکھیں. انسانوں کے ساتھ اپنا معاملہ مخلوقات کے ساتھ ٹھیک رکھیں گے اللہ بھی راضی رہتا ہے. اور ایک بڑا اچھا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کریں، کیونکہ یہ وہ خوبصورت عمل ہے جو میرا پیارا رب ہم اپنے فرشتوں کے ساتھ کرنے میں مصروف ہے. اپنی نمازوں کو، اپنی عبادات کو، اپنے بلیف سسٹم کو انٹیکٹ رکھیں. اور آپ نے کرنا یہ ہے جناب کہ سورہ بقرہ کی جو پہلی 10 آیات ہیں وہ، اور سورہ کہف کی پہلی 10 آیات جو ہیں وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پورا ہفتہ ان کی تلاوت کرنی ہے، اول و آخر 3، 5، 7، 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. جناب یہ کریں اور پھر دیکھیں کہ کیسے پازیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کا ڈور ناک کرتی ہے.